آج کل لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ شریعت میں ساس سسر کی خدمت جائز نہیں، اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ یہ بات تو ان کی قطعاً غلط ہے کہ جائز نہیں۔ خدمت تو ہر بندے کی جائز ہے کہ جس بندے کی خدمت کی جائے وہ جائز ہے۔ ہاں، یہ جملہ ایسے بول سکتے ہیں کہ شریعت میں ساس اور سسر کی خدمت بہو پر لازم نہیں، یہ کہہ سکتے ہیں۔ ہاں بالکل یہ بات درست ہے کہ شریعت مطہرہ میں ساس اور بہو کی خدمت، ساس اور سسر کی خدمت، ساس اور سسر کی خدمت بہو پر لازم نہیں ہے، یہ شریعت مطہرہ کا فیصلہ ہے۔ لیکن دوسرے جانب آپ دیکھیں گے تو وہاں پر ایک شوہر موجود ہے، اور شوہر جو ہے وہ اس بچی کی ساس سسر کا بیٹا ہے اور ان کا شوہر ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے کیا حکم فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ اگر خدا کے سوا، اللہ کے سوا، جل جلالہ کے سوا کسی اور کو میں سجدے کا حکم دے دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنی خاوند کو سجدہ کر لے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک فرماتے ہیں کہ شوہر جب اپنی بیوی کو اپنی بستر پر بلائے اور وہ اپنی شوہر کی بات کو نہ مانے تو صبح تک پوری رات اللہ اور اس کی فرشتوں کی لعنت اس خاتون پر ہے۔ ان دو احادیثوں کو میں بطور نمونہ پیش کر چکا ہوں۔ ان دونوں احادیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شوہر کا حکم ماننا بیوی پر فرض ہے، لازم ہے، فلہذا یہ شوہر ہی حکم دے رہا ہے کہ میری ماں باپ کی خدمت کر لیا کرو۔ شوہر ہی اپنی بیوی کو حکم دے رہا ہے کہ میری ماں باپ کی خدمت کر لیا کرو، فلہذا اس وجہ سے اب اس بیوی پر ساس سسر کی خدمت لازم ہو گئی، کیوں؟ چونکہ شوہر نے حکم دیا ہوا ہے اور شوہر کا حکم ماننا اس پر لازم ہے۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں حکم دیا، یار بستر پر بلانے پہ نہ آنے والی خاتون پر لعنت ہے تو شوہر کی بات نہ ماننے والی خاتون پر کیا لعنت نہیں ہوگی؟ اور شوہر ہی ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ میری ماں باپ کی خدمت کر لیا کرو، فلہذا دوسری بات یہ ہے کہ ہماری آئلی زندگی جو ہے، یعنی ہماری جو فیملی زندگی ہے، یہ احسان اور استحسان کی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ ان باتوں کو لیں گے تو پھر یہ آپ سوچیں گے کہ بھئی مجھ پر میری ساس اور سسر کا خدمت لازم نہیں ہے تو فلہذا میں نہیں کروں گی، تو آپ پہ ایک مسئلہ بھی سماعت فرمائے۔ شریعت مطہرہ میں بیوی کی میڈیکل ڈاکٹری کے لحاظ سے شوہر پر کوئی برڈن نہیں ہے، بیوی بیمار ہوئی تو خود ڈاکٹر جائے گی۔ تو پھر آپ اپنی میاں سے یہ تقاضا کیسے کر سکتی ہو کہ بھئی میں بیمار ہو گئی، مجھے ڈاکٹر ہاسپٹل لے کے جا، میرے لیے دوا لائے، وہ دوا لائے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اگر یہی حقوق ہم جانیں گے کہ بھئی میں ساس سسر کی خدمت نہیں کر سکتی، مجھ پر لازم نہیں ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی میاں پر تمہاری حق میں کیا لازم ہے؟ تم اپنا کام خود کرو، آپ کا میاں اپنا کام خود کر لے، یہ لازم ہے۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ آپ جو لباس پہنتی ہو، تمہارے لیے لباس بھی شریعت مطہرہ نے لمیٹڈ رکھی ہوئی ہے، سال میں تمہارے لیے 2 جوڑے رکھے ہوئے ہیں، تجھے گزارا ہے 2 جوڑوں پر؟ تو پھر یہ بھی ایکسیپٹ کر لو نا کہ ساس سسر کی خدمت نہیں کر سکتی، تو میاں شریعت نے ہمیں یہ بھی اجازت دی، تو سال میں مجھے 2 جوڑے لے گیا۔ یار جب شادیوں کی سیزن ہوتی ہے تو تم لوگ کیا کرتی ہو؟ شادیوں کے سیزن میں ہماری کزن کی، ماموں کی، پڑوسی کی، اس کی، فلاں کی شادیاں ہوتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ایک میاں بیچارہ ان کی تنخواہ کتنی ہے، اور تم ہر شادی پر 5-5 ہزار کا سوٹ، وہ بھی ایک نہیں، مہندی کے لیے الگ سوٹ، بارات کے لیے الگ سوٹ، ولیمے کے لیے الگ سوٹ، پھر اگلے دن کے لیے الگ سوٹ، یہ میاں سے مانگ رہی ہو۔ وہاں تمہیں ساس سسر کی خدمت تو یاد ہے، یہاں تمہیں شریعت کی یہ اصول یاد نہیں ہے کہ شریعت نے صرف سال میں 2 جوڑے تمہاری میاں پر تمہارے حق میں لازم کر دیے ہیں۔ فلہذا ہماری جو استحسانی بات ہے، آئلی قوانین، فیملی قوانین جو ہے، یہ استحسان ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تم میاں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گی تو میاں تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گی۔ آج آپ اپنی سسر کی خدمت کرو گی، کل کو تمہاری بابی بھی تمہاری ماں باپ کی خدمت کرے گی۔ اگر آج آپ اپنی ساس سسر کی خدمت نہیں کرتے، ارے ساس سسر کی کیا خدمت کرو گی آپ؟ گھر میں مشترکہ کھانا بنتا ہوگا، بس
बाबा जी और हमारी बुढ़िया को बस उनको खाना ही खिलाना होता है, ना वो आपसे अपने कपड़े धुलवाती है, ना वो आपसे अपने कपड़े इस्त्री करवाती है, बस उनको खाना देना होता है, उनके कमरे की सफाई करनी होती है, बस उसे प्यार से 2 बोल बोलने पड़ते हैं, बाबा जी क्या हाल है, अबू जी क्या हाल है, वो राज़ी है, वो खुश है। फलिहाजा शरीयत ने तो आप पर खिदमत तो लाजिम नहीं रखी, लेकिन तुम्हारे शौहर का हुक्म मानना तुम पर फ़र्ज़ लाजिम जाना हुआ है। तो तुम्हारा शौहर ही तुझे कह रहा है ना कि ये काम करो, मेरे वालिदैन की खिदमत करो, तो शौहर भी राज़ी होगा, अल्लाह भी राज़ी होगा। यार पड़ोस में रहने वाले कोई बूढ़ा, कोई बूढ़ी औरत जिसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, ना कोई रिश्तेदारी होती है, उनकी भी लोग खिदमत करते हैं। ये तो हमारे अपने सास ससुर जो वालिद और वालिदा की तरह होते हैं, उनका खिदमत हम पर अगरचे शरीयत ने लाजिम नहीं जाना, लेकिन इस्तिहसानी काम है कि उनका खिदमत किया जाए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह।